تیسری محبت انسان اگر کرتا ہے تو حسن کی وجہ سے محبت کرتا ہے. یار اس کے نین بڑے اچھے ہیں، اس کی ادائیں بڑی اچھی ہیں، اس کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں تو یہ مجھے باتیں اچھی بتاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا حسن نہیں ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا اخلاق اچھا ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اچھی بات بتانے والا ہے. تو تین وجہ سے دنیا محبت کرتی ہے، تینوں چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہیں. تو کیوں نہ ہم ان سے محبت کریں. بندہ جب کسی سے محبت کرتا ہے، قرآن کریم کی جو آیات بینات تلاوت کی گئی ہیں ان کا ترجمہ، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو، اللہ کی دوستی حاصل کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی تم میری فرما برداری اختیار کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں دوست بنا لے گا، ویغفر لکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول، تم فرما دو اے محبوب کہ حکم مانو اللہ اور اس کے رسول کا. فإن تولوا، جو ان دونوں سے منہ پھیریں گے، فإن اللہ لا يحب الکافرین، اللہ نہیں پسند کرتا انکار کرنے والوں کو، کفر کرنے والوں کو. یہ دو آیات بینات تلاوت کی گئی ہیں. ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت، اپنی رضا، اپنی خوشنودی حاصل کرنے کا طریقہ بتایا کہ اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوگی، اللہ کی رضا کیسے حاصل ہوگی، اللہ کی خوشنودی حاصل کیسے ہوگی. قل، اے میرے محبوب، ان کنتم تحبون اللہ، تم فرما دو اے لوگو اگر تم اللہ کو دوست بنانا چاہتے ہو، فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اللہ نے اپنی دوستی رکھی ہے، اپنی چاہت، اپنی رضا، اپنی خوشنودی رکھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے علاوہ، سنت کے علاوہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے علاوہ اللہ کی رضا کہیں بھی حاصل نہیں ہو سکتی. بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو تین وجہ سے محبت کرتا ہے. یا تو اس کا احسان ہوتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ نیکی کی ہے، میں اس لیے اس سے محبت کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر احسان مند کون ہے؟ دوسرا، انسان محبت کرتا ہے کسی سے، دنیاوی مثال لے لیجئے، سیاست دانوں سے، بڑے افسروں سے، کہ کل کو ہمیں ان سے کام نہ پڑ جائے، تاکہ اگر کام پڑ جائے یہ ہمارا کام کر دیں جلدی جلدی. سیاست دانوں سے ہو گئے، بڑے بڑے افسروں سے ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا کام قبر میں بھی پڑھنا ہے اور آخرت میں بھی پڑھنا ہے. تو پھر زیادہ لائق ہے ان سے محبت کی جائے، ان کے طریقہ مبارک کو اپنایا جائے. قیامت کے دن بھی ان کے علاوہ نہ کسی افسر کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی حکم بالا کے بڑے بڑے اداروں پر رہنے والوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہاں اگر ضرورت پڑے گی تو میرے آقا و مولا حضور سرور کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت پڑے گی. تیسری محبت انسان اگر کرتا ہے تو حسن کی وجہ سے محبت کرتا ہے. یار اس کے نین بڑے اچھے ہیں، اس کی ادائیں بڑی اچھی ہیں،
اس کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں تو یہ مجھے باتیں اچھی بتاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا حسن نہیں ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا اخلاق اچھا ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اچھی بات بتانے والا ہے۔ تو تین وجہ سے دنیا محبت کرتی ہے، تینوں چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہیں، تو کیوں نہ ہم ان سے محبت کریں۔ بندہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کے طریقوں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ فلاں بندہ مجھے بڑا پسند ہے، اس لیے میں نے جیسے اس کو کام کرتے دیکھا ہے ویسے میں نے کام کرنا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب محبت دل میں آئے گی، ہم محبت کریں گے تو ان کے طریقہ مبارک کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی کرنی ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نہ کوئی ترازو مقرر کیا ہے، نہ کوئی پیمانہ مقرر کیا ہے، اس کے لیے اللہ نے ایک ہی فرمایا، تمہیں آنکھ ابو بکر والی جیسی ہونی چاہیے، تمہیں ہر طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر آئے گا، کیونکہ انہوں نے محبت کا طریقہ سمجھایا۔ اس کے لیے تمہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی سیرت طیبہ کو دیکھنا پڑے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے محبت کرنی پڑے گی۔ سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کی زندگی مبارکہ کو پڑھنا پڑے گا، کہاں فارس اور کہاں مدینہ پاک، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اقدس پڑھا تو ان کی محبت میں قید و بند کی صورتیں جھیلی اور وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اس کے لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی سیرت طیبہ کو دیکھنا پڑے گا۔ اس کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، فاطمہ بنت اسد جو ابو طالب کی گھر والی ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ ہیں۔ اس کے لیے ہمیں صحابیات کے ذکر پاک کو دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے محبت کی، کیسی مصیبتیں جھیلی اور کیسے امتحانات آئے، لیکن انہوں نے سب کچھ برداشت کیا۔ سب کچھ برداشت کرنے کے بعد انہوں نے ایک ذرے برابر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے روگردانی نہیں کی۔ جب ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ یہ دو ٹکڑے کر دیے تھے، محض اس لیے انہیں سزا دی تھی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپناتی تھی۔ اس نے ایک اونٹ کی رسی اس ٹانگ میں باندھی، ایک اونٹ کی رسی اس ٹانگ میں باندھی، اس اونٹ کو اس طرف دوڑایا، اس اونٹ کو اس طرف دوڑایا اور دو ٹکڑے کر دیے حضرت سمیہ کے۔ کہاں باز آ جا، سمجھاتا رہا۔ حضرت سمیہ نے کہا میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، لیکن اس سینے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو تو نہیں نکال سکتا، اس کے لیے میں سب کچھ برداشت کر لوں۔ کتنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر ظلم و ستم، حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر کتنا ظلم کیا، ظلم کر کر کے تھک جاتے تھے، لیکن بلال رضی اللہ عنہ پھر بھی ان کے زبان اقدس پر ایک ہی الفاظ ہوتے تھے، احد احد، کہ مانا ہے تو اسی کو مانا ہے، نہیں ماننا تو کسی کو نہیں۔ تپتی ریت پر لٹا دیا گیا، پتھر کی چٹانیں رکھ دی گئی، انگارے جھلکتے ہوئے آگ کے انگاروں پر حضرت بلال کو لٹایا گیا، سب کچھ کیا گیا، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا
محبت اگر کرنی ہے، اگر اتباع کرنی ہے، اس رسول کے سوا کسی کی نہیں کرنی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اللہ کی رضا، اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِی، میرے محبوب کی اتباع کرو، یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تمہارے قدم چومے گی۔ بلال رضی اللہ عنہ کو نے تکلیفیں جھیلی، سب کچھ برداشت کیا، اللہ کی رضا کیسے حاصل ہے؟ جب بیت اللہ شریف، مکہ شریف فتح ہوتا ہے، سب کی خواہش ہے کہ ظہر کی اذان ہم دیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج اذان بلال دے گا۔ حضرت بلال اذان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال نیچے نہیں کھڑا ہونا، چھت کے اوپر چڑھ کے اذان دو تاکہ پتہ چلے بلال کا رتبہ کیا ہے، بلال کا مقام کیا ہے۔ پھر اللہ نے کیسے محبت کی حضرت بلال سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج شریف والی رات جب میں جنت میں جاتا ہوں، ابھی جنت میں داخل نہیں ہوا، مجھے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی، میں نے جبرائیل سے پوچھا کون جنت میں چل رہا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا رنگ کا کالا بلال مکے کی گلیوں میں چل رہا ہے، اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے۔ کس لیے یہ مقام ملا؟ بلال کو تو کوئی جاننے والا نہیں، ایک غلام ہے، غلام کی کیا قیمت ہوتی ہے اپنے آقا کا، کوئی کام بغیر اجازت کے نہیں کر سکتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کرتے ہیں، مؤذن رسول بن جاتے ہیں۔ مؤذن کا رتبہ کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال، وہ بلال جو رمضان المبارک میں مسلمانوں کو روزے کے لیے اٹھاتے ہیں، کوئی اعلیٰ تھوڑا مقام ہے، کتنا بڑا مقام دے دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ایک نہیں، سیدنا حضرت زید رضی اللہ عنہ، تو میں نے جیسے بتایا کہ 3 وجہ سے کسی سے محبت کی جاتی ہے، احسان کی وجہ سے، بڑے بڑے عہدے والوں سے اس وجہ سے کی جاتی ہے کل ہمارا کام نہ پڑ جائے، بڑے افسر سے، بڑے سیاستدان سے کہ ہمارا اگر کام پڑے گا، اس لیے میں اس سے تعلق رکھتا ہوں، سلام دعا رکھتا ہوں کہ کل اس سے میرا کام نہ پڑ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا کام تو قبر میں بھی پڑھنا ہے، حشر میں بھی پڑھنا ہے، پھر کیوں نہ ان سے محبت کریں؟ جب ان سے ہر طریقے کے لحاظ سے ہماری ضرورت پوری ہونی ہے تو پھر ہمیں لازم ہے ان سے محبت کرنا، ان کی اتباع کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کے طریقوں کو اپنانا، ان کی سنت مبارک پر عمل کرنا۔ بڑے بڑوں کو آپ دیکھیں، ان کی سیرتوں کو اٹھائیں، ان کی زندگیوں کو پڑھیں، تو وہ چاہے دولت کے مالک تھے، چاہے بڑے بڑے عہدوں کے مالک تھے، جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اپنایا، ان کی زندگی کو 4 چاند لگ گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف صحابی رسول، سب سے بڑے مالدار، اتنے مالدار کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں فرمایا عبد الرحمن بن عوف میرے جتنے غریب صحابہ ہیں ان سے تو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، 5000 سال کے بعد تو جنت میں جائے گا، پہلے میرے غریب صحابہ جنت میں جائیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف صحابی رسول آئے ہیں، بیٹھے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں، خوشبو لگائی ہوئی ہے۔ پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشبو کیسے لگائی ہوئی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے نکاح کیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نہیں بلایا، فرمایا میں نے چند لوگوں میں بیٹھ کے آپ کی سنت کو اپنایا، 2-4 آدمی تھے، ان میں بیٹھ کے میں نے نکاح کیا۔
فرمایا ولیمہ کرو مجھے بھی اس میں بلاؤ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اتنے بڑے مالدار صحابی لیکن فضول خرچی نہیں کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا۔ مصعب بن عمیر صحابی رسول ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے اتنی مہنگی خوشبو لگاتے تھے کہ جیسے گلی سے گزرتے تھے گھر والے سمجھ جاتے تھے کہ مصعب بن عمیر گزرے ہیں، اتنی اعلیٰ قسم کی خوشبو۔ لیکن جب اسلام لاتے ہیں، چچا نے گھر میں باندھ دیا تھا، کپڑے اتار لیے تھے، ایک لنگوٹ ایک چادر دے دی اور 3 دن تک باندھے رکھا حضرت مصعب بن عمیر کو۔ مصعب کلمہ چھوڑ دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی چھوڑ دے، سارا کچھ تجھے دے دوں گا مال۔ حضرت مصعب بن عمیر نے کہا میرے ساتھ جو کرنا ہے کر لو، لیکن میں ان کی غلامی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ رات کو چمکا دے کر رسیوں کو کھول کے نکل آتے ہیں، احد کے مقام پہ شہید ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے سپاہی بنے۔ جب انہیں دفنانے لگے تو جب انہیں کفن پہنایا گیا تو ان کے پاؤں ننگے کہ کفن وہاں نہیں پہنچا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں مصعب بن عمیر کو دیکھ کے، فرمایا مصعب تیرے پاس وہ چادریں ہوتی تھی، تیرے پاس وہ کپڑا ہوتا تھا، پورے شہر میں وہ کپڑا نہیں ہوتا تھا۔ آج مصعب نے میری غلامی اختیار کی ہے تو اسے کفن پورا نہیں آ رہا۔ حضرت بلال کو حکم دیا پتے توڑ کے لاؤ، پتے توڑ کے لائے اور ان کے پاؤں پر رکھے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنازہ پڑھی۔ جنازہ پڑھنے کے بعد ان کو قبر میں دفنایا۔ وہ نبی اگر کوئی کسی سے محبت کی جاتی ہے تو اس کا احسان ہوتا ہے، سب سے بڑی پہلی محبت، سب سے بڑا احسان مند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نہیں۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لحد میں قبر مبارک میں اتارنے لگا، میں نے چپکے سے کفن کو اتارا اور دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ میں نے یوں اپنے کان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے ساتھ لگا کے سنا، اللہم اہدی قومی، اللہم اہدی امتی، کہ اللہ میری امت کا حال حوال میرے سپرد کر دے کہ کل قیامت کے دن ان کے ساتھ سختی نہ ہو۔ آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن ہونٹ پھر بھی ہل رہی ہیں، تو ان سے بڑا احسان مند کون ہو سکتا ہے؟ جب کسی سے احسان کرتا ہے کوئی بندہ تو اس سے محبت کی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں تپتی دھوپ کے اندر 5 گھنٹے آپ نے اس امت کے لیے دعا مانگی ہے، اونٹنی پر بیٹھ کے، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما، میری امت پہ رحم فرما۔ نہ آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا مانگی، حسنین کریمین کے لیے، نہ اپنے گھرانے والوں کے لیے، بلکہ اپنی امت کے لیے دعا مانگی۔ تو یوں آپ جھکے ہوئے تھے، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں آپ کے پیشانی مبارک یوں ناف کے ساتھ لگ رہی ہے، ایسے جھک کے دعا کر رہے ہیں۔ پھر میں نے فرمایا پیالہ پیش کیا دودھ کا، تو پسینے سے آپ کا جسم مبارک تر تھا، اور آپ نے پھر دودھ کا پیالہ لیا اور دعا کو ختم کیا۔ عرفات کی گرمی کتنی مشہور ہے، اور وہاں 5 گھنٹے دعا کرنا کتنی بڑی جو ہے اعلیٰ عبادت اس امت کے لیے۔ اور امت جو ہے اس نبی سے وفا نہیں کرتی، تو نہ کسی سے محبت کی جاتی ہے کہ جب وہ احسان نیکی کرنے والا ہو کسی سے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بڑی بڑی نیکیاں کی ہیں۔ دوسری چیز حسن کے لحاظ سے بھی بڑی محبت کی جاتی ہے کہ فلانے کا حسن بڑا خوبصورت ہے، فلاں کی ادا بڑی خوبصورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حسن والا کوئی نہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے، میں آپ کو تیل لگا رہا تھا سر میں، تو میں نے چاند کی طرف ایک نظر دوڑائی، پھر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف دوڑائی، 3 مرتبہ میں نے چاند کو دیکھا، 3 مرتبہ چہرے انور کو دیکھا۔ میرے دماغ نے میرے فیصلہ یہ کیا کہ چاند اتنا خوبصورت نہیں جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوبصورت۔ جب ایک صحابی آتے تھے، بڑے بڑے صحابہ نماز کے بارے میں سوال کرتے، زکوٰۃ کے بارے میں بڑے بڑے مسائل پوچھتے، لیکن وہ صحابی آ کر یوں بیٹھ جاتے، نہ کوئی سوال کرتے